پہلا مسئلہ تو اکثر جب میں پیچھے کھڑا ہو کر یہ نماز پڑھتا ہوں نا مومنین کے درمیان، آگے جب کوئی اور مولانا صاحب یہاں پہ پڑھا رہے ہیں تو تقریباً 60-70% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز اور نماز کا سجدہ غلط ہوتا ہے، درست ہوتا ہی نہیں، حالانکہ بڑی اچھی تیاری کر کے غسل کر کے بہترین کپڑے پہن کر بھاگتے ہوئے جمعہ میں آتے ہیں، اور جمعہ میں آتے ہیں پتہ نہیں کچھ تو آنے والے ایسے، لیکن وہ آنے والے شاید ابھی بھی نہیں پہنچے، کہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ نماز جمعہ کی اقامت شروع ہو جائے، اور وہ آتے ہیں آ کے صرف 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر زور اثر کے بغیر پھر نکل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا اور ایسی نماز کہاں سے آئی ہے اور کیسی پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ 2 رکعت نماز جمعہ، حالانکہ 4 ظہر کا جو نعم البدل ہے 2 خطبے ہیں، دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے، لیکن خطبے ہم سنتے نہیں ہیں، اور جو بندہ خطبے نہیں سنتا اور وہ پھر واجب جمعہ پڑھتا ہے، اس بارے میں بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا جمعہ درست نہیں، پھر وہ نماز ظہر جو ہے وہ اس کو بھی ضرور ادا کرے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پیچھے آتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہو تو سجدہ میں 7 اعضاء کا زمین پر لگانا واجب ہے، ان 7 اعضاء میں سے ایک عضو بھی رہ جائے تو نماز باطل، یعنی ایک سجدہ باطل، اگر 2 سجدے مل جائیں تو ایک رکن اور رکن باطل ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 7 اعضاء کیا ہیں؟ دونوں پاؤں کے انگوٹھے، دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں 6، 7ویں پیشانی، ناک کا لگانا مستحب ہے، لیکن جو اکثر لگایا نہیں جاتا وہ کیا ہے؟ دونوں پاؤں کے انگوٹھے تو اکثر لوگ لگا لیتے ہیں یوں کر کے، یوں نہیں لگانے، یہ نہیں لگانا، پاؤں کے انگوٹھے کا یہ جو سرا ہے اصل میں یہ لگانا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں کے انگوٹھے کا سرا آپ سجدے میں جب جاتے ہیں نہیں لگا رہے تو سجدہ باطل ہے۔ اکثر لوگ یوں پاؤں لگاتے ہیں، انگوٹھا تو لگا ہوا ہے لیکن اس کا سرا نہیں لگا ہوا، اور پھر جب بیٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے لیے یوں پاؤں کر کے پھر جاتے ہیں تو پاؤں سیدھے ہی نہیں کرتے۔ اور جو اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، چاہے تہجد پڑھ رہا ہے، چاہے جمعہ پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کے پاؤں کا یہ انگوٹھا اتنا بڑا ہے کہ اس سرے کے جلد، آپ کے پاؤں کے انگوٹھی کی جلد کو وہ ناخن جو ہے وہ زمین پر نہیں لگنے دیتا تو پھر بھی نماز باطل ہے۔ تو اس لیے مہربانی فرما کر کوشش کیا کریں جب سجدہ کریں تو پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے جو ہیں وہ ضرور زمین کو ٹچ کریں۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ کا جو حکم ہے، جو مقلد ہیں آیت اللہ العظمیٰ کا سیستانی کے، ان کا حکم یہ ہے کہ نماز جمعہ زوال سے لے کر 40 منٹ کے اندر اندر اگر جمعہ پڑھا جائے تو پھر جمعہ پڑھا جائے گا واجب کی نیت سے، اور بعد میں ظہر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ جمعہ ہی اکتفا کرتا ہے۔ زوال کے فوراً بعد سے لے کر 40 منٹ کے اندر اگر نماز جمعہ کی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس بندے کو جو آیت اللہ العظمیٰ عقائد سیستانی کا مقلد ہے، اگر ظہر نہ پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں، ظہر اس سے ساقط ہے۔ لیکن اگر زوال سے لے کر 1 گھنٹہ 15 منٹ یعنی سوا گھنٹہ کے اندر نماز جمعہ کی جماعت ادا کی جائے تو پھر بھی وہ ظہر پڑھ تو جمعہ واجب پڑھ سکتا ہے، لیکن ظہر بھی قربت کی نیت سے ساتھ پڑھے گا، یعنی جمعہ بھی پڑھے گا، ظہر بھی قربت کی نیت سے پڑھے گا۔ لیکن اگر کسی مقام پہ نماز جمعہ زوال کے فوراً بعد سے وقت لے کر سوا گھنٹہ سے لیٹ جماعت ہو رہی ہے تو اس بندے کا جمعہ درست نہیں ہے۔ جمعہ درست ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر اس نے جمعہ پڑھا ہے تو پھر اس کو بعد میں ظہر واجب کی نیت سے پڑھنا ہوگی، اگر واجب کی نیت سے ظہر وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کا جمعہ اکتفا وہاں پر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے چاہے کہ مہربانی فرما کر آ کر خطبے کو بھی سنا کریں، اور خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ کیونکہ 2 رکعت نماز کرنے ملبدل خطبہ ہے، اور اس کے بعد جناب علی 2 رکعت نماز کو جو ہے وہ ادا کیا جائے، تو مہربانی فرما کر اس میں کوشش یہ کیا کریں کہ باقی خداوند متعال جو ارشاد فرما رہا ہے، یہ اتفاق و اتحاد کی جو میں نے بات کی ہے، اس وقت جو ملک میں یہ افراتفری پھیلی ہے اور بالخصوص یہ امام زمانے کے بارے میں جو گستاخی کی گئی، ان کے والدہ محترمہ کے بارے میں،
اس میں ہر شیعہ کا یہ فرض بنتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروع دین میں واجب ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ جو بھی کسی برائی کو دیکھے، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیا لگے، جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، جو لگا نہیں، اگر کوئی اندھا کسی کنویں میں گر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بچانا یہ فرض بنتا ہے جو دیکھ رہا ہو۔ تو اس لیے ہماری یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ گستاخی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں جہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، تنظیم کو نہ دیکھا جائے، اپنا شرعی فریضہ سمجھتے وہاں ادا کیا جائے، اور اس